بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ رب الجلال جس نے اس کائنات میں ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام جیسے جانثاران ملت اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرنے والے اس گروہ مقدس کو اس کائنات میں رونما فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے، اور اس کے علاوہ اس کائنات میں ہم تمام پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی شکر گزاری، عبادت گزاری، بندگی، تسبیح و تحلیل
بزرگی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا بیان کرے وہ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری اور انتم نبی اور رسول امام الانبیاء سید الاولین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے اس دین کو ہم تک اور آپ تک اپنی بے شمار قربانیوں کے بعد پہنچایا اور اللہ رب العالمین کے توحید اور سنت کے پیغام کو عام کیا اور اس راستے پر ڈٹے رہے جو اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کی شکل میں انہیں اس کائنات میں صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے عطا فرمایا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر حضرات انبیاء کرام کے بعد اس گروہ مقدس کا تذکرہ فرمایا ہے جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے محبوب ترین مخلوق گزرے، جنہیں ہم اور آپ صحابہ کے نام سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم رہنا چاہیے کہ عربی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ہمیں اور آپ کو اس تاریخ کو بتانے کے لیے جو تاریخ صحابہ کرام کی ہجرتوں کی تاریخ ہے، جو تاریخ اس روئے زمین پر کفر اور باطل کے ساتھ ٹکرانے کے بعد اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے بقا کی تاریخ ہے، اور جو تاریخ اس کائنات میں پورے صبر اور ضبط کے ساتھ اللہ کی تقدیر پر رضامندی کرتے ہوئے اپنے گھر اور بار کو چھوڑنے اور دین اور ایمان کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی تاریخ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو یہی بتانے کے لیے اور یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے تعلق سے اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی بندگی کے تعلق سے اتنا سکور اور اتنا محفوظ کر لیں کہ دنیا میں آنے والی ہر طرح کی بلاؤں اور ہر طرح کی مصیبتوں سے کٹ کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے، ایمان کے لیے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے خالص کر دے۔ ہماری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے، امت مسلمہ کی بدقسمتی اور محروم القسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان اعمال کو جو ہمیں اللہ رب العالمین کی رضامندی تک لے جانے والے ہیں، وہ اعمال جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے اور سنتوں سے ہمیں اور آپ کو جوڑنے والے ہیں، ہم نے اور آپ نے ایسے اعمال کو ترک کر کے اور ایسی سنتوں کو ترک کر کے اپنی زندگی میں مختلف مہینوں کے اعتبار سے، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو، چاہے اس کے بعد آنے والے اور دیگر ہجری مہینے ہو، عربی مہینے ہو، ان تمام مہینوں میں ہم نے اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے ان طور اور طریقوں کے مطابق
جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا دلائل سے اور قرآن و حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان نصوص سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، اور جس کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا ایمان پختہ ہو سکتا ہے، اور جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو پابند کیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں پوری احادیث کے ذخیرے میں اور سنت کے ذخیرے میں دو باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک بات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ جب رہتے تھے تو محرم کی جب 10 تاریخ آتی تھی تو وہاں زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، تمام عرب کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آئے تو دیکھا یہاں کے یہودی اور دیگر قومیں بھی 10 محرم کا روزہ رکھتی۔ ابھی رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ آخر یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور کیوں تم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ھذا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ بنی اسرائیل واغرق آل فرعون، کہ یہ 10 محرم الحرام کا دن ہماری تاریخ میں وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے دریا کے اندر ڈبو دیا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 12 بیان فرمایا ہے، جسے آپ مختلف صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے جواب دیا فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا لِلَّهِ، کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو ظلم سے اور ظالموں سے نجات ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دریا سے بچ نکلے تھے، ظالموں کے شکنجے سے بچ نکلے تھے، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی یادگار میں شکرانے کے طور پر 10ویں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، روزہ رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تاریخ اس دنیا کے اندر ایک باعظمت نبی سے جڑی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، جنہوں نے توحید کی دعوت فرعون جیسے ظالم کے محل میں پہنچایا تھا، اور جنہوں نے اس روئے زمین پر بنی اسرائیل جیسی مظلوم قوم کو نجات اللہ رب العالمین کی مدد سے دلایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، پیارے پیغمبر تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے، اور میں بھی اس روئے زمین پر نبیوں کی ابتدا کرتے ہوئے، نبیوں کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنایا گیا ہوں، نبی منتخب کیا گیا ہوں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں مجھے زیادہ حق ہے کہ شکرانے کے طور پر 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور اس روزے کو واجب قرار دے دیا۔ رمضان کا روزہ ابھی فرض نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا واجب قرار دے دیا۔ بعد میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین اور شریعت کے معاملے میں ہمیشہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں آپ نے یہودیوں کی موافقت کی ہے،
اور اسی بیچ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی. پہلی بات یہ بیان کی جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا ہے اس لیے عاشورہ کے روزے کی فرضیت اب ختم کی جا رہی. من شاء صامہ ومن شاء لم یصمہ. اس کے بعد سے کہ رمضان کا روزہ رکھنا 30 دن کا ضروری ہو گیا ہے. اب اگر کوئی آدمی چاہے تو محرم کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھے اور اگر نہ چاہے تو نہ رکھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لیکن صحابہ کرام ہمیشہ رکھتے رہے. 10ویں محرم الحرام کا روزہ ہمیشہ رکھتے رہے. یہاں تک کہ صحابہ کے گھروں میں بچے بھی روزہ رکھتے رہے. صحیح بخاری کی روایت میں کہ بچے جب رونے لگتے تھے تو ان کی مائیں گھروں کے اندر کپڑے کا، کاپوس کا، اون کا اور اس طرح کی چیزوں کا گڑیا بنا کر کے، کھلونا بنا کر کے رکھتی تھی. جب بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تھے تو کھلونا دے کر کے بہلا دیتی تھی تاکہ بچوں کا روزہ نہ ٹوٹے، وہ روزہ مکمل ہو جائے اور وہ کھیلتے کھیلتے شام ہو جائے اور اپنے روزے کی تکمیل کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام نے بعد میں یہ بات پیش کی کہ اگر ہم 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو اس میں یہودیوں کی موافقت ہے، ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 10ویں کے ساتھ 9 محرم الحرام کا ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی یادگار بھی باقی رہے، شکرانے کا روزہ بھی باقی رہے اور یہودیوں کی موافقت بھی نہ ہو، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے تاکہ موافقت بھی نہ ہو اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے شکرانے کے طور پر جو انہوں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا 10ویں محرم الحرام کا، یہ بھی جاری اور ساری رہے. تو یہ محرم الحرام کے 10ویں روزے کا پہلا سبب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے تھے اور آپ نے اس کے ساتھ 9ویں روزہ رکھنے کا بھی ارادہ ظاہر کیا. لیکن اس کے بعد آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ 9ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکے. لیکن یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک پہنچائی. تو میرے بھائیو اور دوستو، کل 9ویں محرم ہے اور اتوار کو 10ویں ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا گویا کہ ان دونوں حدیثوں کے اعتبار سے مشروع، ان دونوں حدیثوں کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور دوسری بات جو حدیثوں کے ذریعے سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو سب سے افضل ترین مہینہ ہے، جو اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ مہینہ ہے، وہ یعنی محرم کا مہینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، جو محرم کا مہینہ. تو میرے دینی بھائی اور دوستو، محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں پورے حدیث کے ذخیرے کے اندر یہ 2 باتیں ثابت ہے. بقیہ کوئی تیسری اور چوتھی بات اگر محرم الحرام کے تعلق سے کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذخیرے میں کوئی اور چیز ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی. ہماری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے، اہل سنت کی بدقسمتی یہ ہے، ہم سنی مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر راہ و رسم کو بہت جلدی اختیار کرنے کی عادت بنا لی. ہم نے دیکھا کہ کوئی قوم کسی کام کو انجام دیتی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے دلائل کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان
یا نہیں بیان فرمایا ہے، اس کے پیچھے کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، ہم نے دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، اس محلے والوں کو دیکھا، اس برادری والوں کو دیکھا، اس قوم کو دیکھا، اس ملک کو دیکھا، اس رنگ کو دیکھا، اس نسل کو دیکھا، دیکھتے دیکھتے ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے رسم و رواج کو اختیار کر کے دین سے، صراط مستقیم سے، صحیح ایمان سے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنا رشتہ اور اپنا ناطہ توڑ لیا۔ محرم الحرام کے مہینے بھی یہی ہو رہا ہے، تعزیہ داری امام حسین کی شہادت کے نام پر 10ویں محرم الحرام کو، کربلا کے واقعے کو پس منظر بنا کر کے، بیس بنا کر کے ماتم کے جلوس نکالنا اور امام حسین کی شہادت کو لے کر کے، اس واقعے کو لے کر کے ماتم منانا، نوحہ خوانی کرنا اور نہ جانے کون کون سے کام کرنا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول امام حسین کو کون نہیں جانتا ہے، امام حسن کو کون نہیں جانتا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے، اہل بیت کو کون نہیں جانتا ہے، صحابہ کرام کو کون نہیں جانتا ہے۔ میں نے یہ جو آیت کریمہ حضرات کی خدمت میں سورہ توبہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے تو انہی صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، انہی صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سابقین اولین جو مہاجرین میں سے ہے، سابقین اولین جو انصار میں سے ہے، اور وہ تمام صحابہ کرام جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا اور اپنی خوشی کا، اپنے رضوان کا اعلان فرما دیا اور یہ بھی کہہ دیا اللہ رب العالمین نے کہ یہ تمام کے تمام جنتی ہے، جن کو شہادت ملی ہے وہ بھی جنتی ہے، اور جن صحابہ کرام کو شہادت نہیں ملی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ان تمام صحابہ کرام کے لیے، چاہے وہ بڑے صحابہ ہوں، چاہے پہلے اسلام لانے والے ہوں، چاہے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے غیر اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے صحابہ کرام میں مرد حضرات ہوں، چاہے عورتیں ہوں، امت کی مائیں اور بہنیں ہوں، یا وہ تمام صغار صحابہ ہوں، چھوٹے صحابہ ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور جن کی نگاہوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا، یا وہ صحابہ کرام ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری مرحلے میں، آخری لمحے میں اسلام لائے اور ان کو یہ موقع نصیب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ملا، تو یہ سب کے سب جنتی، سب کے سب جنتی ہے۔ اللہ نے اعلان کیا اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہیں گی اور اس جنت میں یہ صحابہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی، قربانیوں کے بدلے میں اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اس سے پہلی امتوں کے اندر بھی کسی قوم نے نہیں پیش کیا، اور تاریخ کے صفحات میں آج تک کسی نے یہ قربانی نہیں پیش کی، اور قیامت کی صبح تک کوئی بھی یہ قربانی نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک مثال ہے، صحابہ کی صفوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام جب بھی ان کا نام آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے کہ ابوبکر صدیق نے اپنی جان پیش کر کے میری مدد کی ہے، ابوبکر صدیق نے ضرورت پڑی ہے تو مال پیش کر کے مدد کی ہے، ابوبکر صدیق نے ضرورت پڑی ہے تو اپنے گھر اور بار کی قربانی پیش کر کے دین کی اور پیارے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تمام صحابہ کرام کا یہی عالم تھا، ان کی زندگی میں قربانیوں کی یہی مثال تھی۔ اللہ کے نبی نے جہاں بھی صدا لگائی، جہاں بھی آواز دی، یہ صحابہ کرام پہنچے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جو بدر کی لڑائی سے لے کر کے، احد کی لڑائی سے لے کر کے، خیبر کی لڑائی سے لے کر کے، خندق کی لڑائی سے لے کر کے، فتح مکہ کی لڑائی سے لے کر کے اور بعد کے ادوار میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی زندگیوں میں آنے والی لڑائیوں اور جنگوں میں وہ لوگ اسلام کے لیے شہید ہو گئے، ان ناموں کو گنایا نہیں جا سکتا۔ آپ پڑھیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا، اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے صحابہ کرام نے، مردوں نے، خواتین نے، ماں نے اور بہنوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ یہ شہادت کا مقام اور مرتبہ کوئی نیا نہیں ہے جو کربلا کے میدان میں اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، بہت سارے صحابہ کرام کو حاصل ہوا۔ امام حسین ہماری آنکھوں کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا اور آپ کے جگر کا وہ ٹکڑا ہے جن کو امت کی تاریخ سے، اسلام کی تاریخ سے، صحابہ کی تاریخ سے، ملت کی تاریخ سے، حق کے لیے قربانیاں دینے کی تاریخ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جن کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بیان فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل جنہ، کہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنتیوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار ہوں۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ امام حسن کی شہادت کا کوئی نام نہیں لیتا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی ذکر نہیں کرتا، عثمان غنی کی شہادت کا ہمارے یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی ذکر نہیں ہے، بدر میں شہید ہونے والوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہزاروں صحابہ کرام کی قربانیوں کا ہمارے یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم اکیلے کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، یہ تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ قیامت میں اس بات کو بھی پوچھا جائے گا، قیامت میں اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، قیامت میں اس کے بارے میں بھی ہماری اور آپ کی بات پرسو ہوگی کہ مسلمانوں، تمہیں اللہ رب العالمین نے عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، تم نے یہ کیا کر دیا کہ ایک واقعے کو بہت ہی بڑھا چڑھا کر کے، غلو آمیز رنگ دے کر کے اسے مسلمانوں کی تاریخ کا عنوان بنا دیا، اور دوسرے واقعات کو جو اس سے پہلے بھی ہے اس کو ہم نے پس منظر سے ہٹا دیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو صحیح تاریخ پڑھنا، صحیح واقعات پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات ہماری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے، سنی مسلمانوں کی تعزیہ داری کا رسم و رواج، ماتمی جلوس کا رسم و رواج، یہ دنیا میں اہل سنت میں کسی بھی فرقے کے یہاں جائز اور درست نہیں ہے۔ میں پورے دلیل کے ساتھ، پورے عزم اور ہمت کے ساتھ یہ بات آپ لوگوں کے درمیان بیان کر رہا ہوں۔ تمام سنی مسلمان اس بات کو سن لے، اہل سنت کے تمام فرقے جو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، امام شافعی کو ماننے والے ہیں، امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے ہیں، امام مالک کو ماننے والے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے اس ملک میں امام احمد رضا کو ماننے والے ہیں، کسی کے یہاں بھی اہل سنت کے کسی فرقے کے یہاں تعزیہ بنانا، تعزیے کی طرف دیکھنا، تعزیے کی جلوس کو نکالنا اور محرم کے نام پر، 10 محرم الحرام کے نام پر وہ تمام کام کرنا جو آج کیے جاتے ہیں، یہ کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں۔ تمام لوگوں کے یہاں یہ فتوے ہیں، یہ ڈھکوسلے بازیاں بدقسمتی سے ان لوگوں نے بنا لیے ہیں جنہوں نے دین کو بزنس بنا لیا ہے، جنہوں نے دین کو کھلونا بنا لیا ہے، جنہوں نے دین کے نام پر گورکھ دھندوں کو رواج دیا ہے، اور یہ دھندے اسی وجہ سے بند نہیں ہو رہے ہیں کہ اس میں بہت بڑے بڑے حادثات کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو،
ہمیں اور آپ کو سنت کو زندہ کرنا ہے، روزے کی سنت کو زندہ کرنا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا، یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کام شیعوں کا تھا، یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ابن سبا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری تاریخ کے ساتھ مکاری کی، صحابہ کرام کے ایمانداریوں کے اوپر داغ لگایا، صحابہ کرام کی وفاداریوں پر داغ لگایا، اور اس طریقے سے انہوں نے اہل بیت کا نام لے کر کے نعوذ باللہ من ذالک بڑے بڑے صحابہ کرام کو کفر تک پہنچا دیا، اما عائشہ پر تہمت لگائی۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے محرم الحرام کے مہینے میں صحابہ کرام کے اوپر تبرہ بازی کرنا شروع کر دی۔ بہت سارے سنی مسلمان صحابہ کو محرم کے مہینے میں گالی دیتے ہیں، امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، اما عائشہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، حضرت عمر بن العاص کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ یہ تاریخ سے ان کی جہالت کا نتیجہ ہے، سنی سنائی باتوں کو اور ماحول میں، خاندان میں، سماج میں رسم و رواج کو لے کر کے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم سنیوں کا کام ہے یا شیعوں کا کام ہے یا غیر قوموں کا کام ہے جو انہوں نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، نعوذ باللہ اس کو ہم نے اور آپ نے اختیار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا مت کہنا۔ اللہ کی قسم ہے اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں لٹا دے تو صحابہ میں سے کسی ایک کی نیکی کے ایک مد کے برابر بلکہ آدھا مد کے برابر بھی درجے میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تمام صحابہ کرام کے لیے، اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ رسم و رواج سے باہر نکلیں، ہم اور آپ ان تمام رسومات سے اور بدعات سے باہر نکلیں۔ آج کا موجودہ سماج یہ ٹیکنالوجی کا سماج ہے، یہ سائنس کا دور ہے، یہ تحقیق کا دور ہے، یہ ریسرچ کا دور ہے، یہ پڑھنے کا دور ہے، یہ اسٹڈی کرنے کا دور ہے۔ آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کو کسی کے پیچھے لگانے کا دور نہیں ہے۔ آپ پڑھیں، دلائل پڑھیں، پروف پڑھیں، قرآن پڑھیں، تاریخ پڑھیں، علماء کے فتاوے پڑھیں اور پڑھ کر کے عمل کریں تو ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ہم اور آپ اپنا عقیدہ بچا لے جائیں، اپنا ایمان بچا لے جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ان مہینوں کے تعلق سے غلط رسومات سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں تو ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے محرم کا مہینہ ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، پھر اور بہت سارے مہینے آئیں گے۔ ان سارے مہینوں میں ہمارے نوجوانوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بیجا رسم و رواج کے نام پر وہ تمام کام کیا جائے جس کام کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، جس کام کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ سکھایا جاتا کہ اپنی آخرت کو بھی بنائے اور اپنی دنیا کو بھی بنائے، اور اس دنیا کے اندر وہ تعلیم کے ذریعے سے، ہنرمندیوں کے ذریعے سے، حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے آپ کو خود کفیل مسلمان بنائے، اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنائے جو ذمہ دار شہری ہو، ایک گھر کا ذمہ دار اور باکمال گھر کو چلانے والا، اپنے گھر میں سارے لوگوں کو خوشیاں بانٹنے والا، ایمان اور عقیدے کا تحفظ کرنے والا مسلمان ہو۔ ہم نے اور آپ نے مسلمانوں کو مانگنے والا، بھیک مانگنے والا، روڈوں کے اوپر نہ جانے جلوس کے اندر شرکت کر کے کون کون سی ہلڑ بازیاں کرنے والا اور کون کون سی حرکتیں کرنے والا، گندے اعمال کو انجام دینے والا، یہ تمام تعلیم دی تو ہماری قوم، ہمارا نوجوان تعلیم سے دور ہو گیا، ہنر سے دور ہو گیا، اس عزت و آبرو کے پیشے سے دور ہو گیا جس سے ہمارا ایمان محفوظ ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ محفوظ ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر ان کے روزی اور روٹی کا بندوبست ہوتا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، رسم و رواج سے نکل کر کے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر آنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو خود کفیل بننا ہوگا، ہمیں اور آپ کو
को समझदार मुसलमान बनने का सबूत देना होगा। हमें और आपको हकीकत में सुन्नत पर अमल करने वाला, इस्लाम पर सही मानों में अमल करने वाला और इस्लामी अकीदे को अपने घरों के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को इख्तियार करने वाला और जो तालीमात प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दिए। आज देखिए बेरोजगारी का परसेंटेज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, तालीम से दूरी का परसेंटेज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, लड़ाई और झगड़े का परसेंटेज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, रस्म रिवाज को मनाने का परसेंटेज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। इन तमाम चीजों को छोड़ना होगा मेरे भाई और दोस्तों। आप आइए, हक पर आइए, सिराते मुस्तकीम पर आइए, सुन्नत पर आइए, सहाबा के मनहज और तरीके पर आइए। यही मुहर्रमुल हराम का पैगाम है। सहाबा ने अपने आप को खुद कफील बनाया। आप सहाबा की तारीफ पढ़ लीजिए। कोई कपड़े की तिजारत कर रहा था, कोई हलाल रोजी कमाने के लिए न जाने कौन कौन से पेशे अख्तियार के लिए था, इमामत के मनसब पर है, खिलाफत के मनसब पर है और अपनी रोजी करने के लिए बाजार में जाकर के तिजारत कर रहे हैं, तालीम से जुड़े हुए हैं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने बारी लगा ली है पढ़ने के लिए। तो मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें जो सहाबे किराम का उसवा था, सहाबे किराम का नमूना था, इसको हम और आप कब अपने समाज में, अपने घर में इन तमाम महीनों के खुराफात से निकल करके, इन तमाम रसूमात से निकल करके इख्तियार करेंगे। अपने बच्चों को इन तमाम चीजों से दूर रखें। वो तमाम चीजें जो आखिरत को बनाने वाली, अल्लाह को राजी करने वाली है और दुनिया को बनाने वाली है, हमारे बच्चों को कामयाबी तक पहुंचाने वाली है, उनको हम और आप सीखें और अपने समाज को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने नौजवानों को सिखाएं, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो और हमारी आखिरत भी कामयाब हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहर्रमुल हराम के इस महीने में हम तमाम सुन्नी मुसलमानों को और अहले सुन्नत के तमाम फिरकों को अपने अपने मसलक के फतवे के मुताबिक उन तमाम रसूमात से और उन तमाम बिदअत और खुराफात से तौबा करने की तौफीक अता फरमा जो हमने और आपने दूसरों के देखा देखी इख्तियार कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सुन्नत पर अमल करते हुए आशूरा का रोजा मुहर्रमुल हराम के महीने में रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन के लिए कुर्बानियों का जज्बा हमारे सीनों के अंदर जिंदा पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे जान की हिफाजत फरमा, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा और दीन के लिए सहाबे किराम ने जो कुर्बानियां पेश की है, खलफाए राशिदीन ने जो कुर्बानियां पेश की है, अशरे मुबश्शरा ने जो कुर्बानियां पेश की है, अहले बैत ने जो कुर्बानियां पेश की है, तमाम बड़े और छोटे सहाबे किराम ने जो कुर्बानियां पेश की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कुर्बानियों को कबूल फरमा और उनके नहज पर और नक्शे कदम पर हम तमाम लोगों को चलने की तौफीक अता फरमा। बारिलाह हमारे ईमान की हिफाजत के साथ हमें इस दुनिया के अंदर कुफ्र से महफूज फरमा दे, शिर्क से महफूज फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के कोने में जहां कमजोर मुसलमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमा। बारिलाह हम तमाम लोगों को समाज और माशरे में मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ और इस्लामी आदाब के साथ रहने की सआदत और तौफीक अता फरमा। हम जहां भी रहे ईमान और ईमानदारी के साथ रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़े हलाल की सआदत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसी रोजियों से महफूज फरमा जो इस दुनिया के अंदर तेरे गैज़ और गज़ब का दरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया के अंदर हम जिंदा रहे हमें ईमान के ऊपर कायम और दायम फरमा। खात्मा हो इसी ईमान पर हो, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।